بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 33 پڑھیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد، ان کے حالات اور نام۔ آپ کے 10 بچے تھے۔ نمبر 1 اسماعیل، نمبر 2 عبداللہ، نمبر 3 فروہ۔ ان تینوں کی والدہ فاطمہ بنت الحسین بن علی بن الحسین تھیں۔ نمبر 4 موسیٰ کاظم علیہ السلام، نمبر 5 اسحاق، نمبر 6 محمد، ان کی والدہ ولد تھیں۔ نمبر 7 عباس، نمبر 8 علی، نمبر 9 اسماء، نمبر 10 فاطمہ۔ یہ مختلف ماؤں سے تھے۔ اسماعیل بن جعفر، اسماعیل سب بھائیوں سے بڑے تھے اور ابو عبداللہ امام جعفر صادق کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی اور ان پر بہت مہربان و شفیق تھے۔ اور شیعوں کا ایک گروہ یہ گمان رکھتا تھا کہ یہ اپنے باپ کے بعد امام اور ان کے خلیفہ ہیں، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کے والد بھی ان کی طرف میل و محبت رکھتے تھے اور ان کا اکرام و تعظیم کرتے تھے، اور وہ اپنے والد گرامی کی زندگی میں ہی مقام عریض پر فوت ہو گئے اور لوگوں کی گردنوں پر ان کی لاش ان کے والد کی خدمت میں مدینے میں لائی گئی، یہاں تک کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ روایت ہے کہ حضرت ابو عبداللہ ان کی موت پر سخت پریشان و مغموم ہوئے اور بغیر جوتا پہنے اور کندھے پر ردا رکھے جنازے کے آگے آگے تھے، اور آپ نے کئی مرتبہ ان کے دفن سے پہلے حکم دیا کہ ان کا تابوت زمین پر رکھا جائے اور ان کے چہرے سے کفن ہٹا کر انہیں دیکھتے تھے، اور اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کی وفات کا معاملہ ان لوگوں کے لیے محقق و ثابت ہو جائے جو یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت کے بعد آپ خلیفہ ہیں اور آپ اپنی زندگی میں شبے کو زائل کرنا چاہتے تھے۔ تو جب اسماعیل فوت ہو گئے تو جو لوگ آپ کے والد کے اصحاب میں سے حضرت کے بعد ان کی امامت کے قائل اور اس کا گمان رکھتے تھے، وہ اس عقیدے سے روگرداں ہو گئے۔ تھوڑے سے لوگ اسماعیل کے زندہ و سلامت ہونے پر قائم تھے، جو آپ کے پدر بزرگوار کے خواص اور آپ سے روایت کرنے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ دور کے اطراف کے رہنے والے تھے۔ پس جب حضرت صادق کی وفات ہوئی تو ان سے ایک گروہ تو حضرت موسیٰ بن جعفر کی امامت والے قول کی طرف پلٹ آیا کہ وہ جناب اپنے والد کے بعد امام ہیں، اور باقی 2 فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ اسماعیل کے زندہ رہنے والے قول سے رجوع کر کے ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کی امامت کا قائل ہو گیا، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ امامت ان کے باپ کا حق تھی اور بیٹا بھائی کی نسبت امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک گروہ اسماعیل کے زندہ رہنے پر ثابت رہا اور وہ آج کل بہت کم ہیں، ان میں سے کوئی بھی معروف نہیں کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے، اور یہ دونوں فریق اسماعیلیہ کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اور ان میں سے جو آج کل موجود ہیں ان کا گمان ہے کہ امامت اسماعیل کے بعد ان کے بیٹے کے لیے اور ان کے بیٹے کی اولاد کے لیے زمانہ آخر تک ہے۔ عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر اسماعیل کے بعد سب بھائیوں سے بڑے تھے، لیکن باپ کے ہاں ان کی وہ عزت و منزلت نہ تھی جو آپ کی دوسری اولاد کی عزت و اکرام میں تھی، اور وہ محتمل تھا کہ اعتقاد میں وہ اپنے والد کا مخالف ہے، اور کہا گیا ہے کہ حشویہ مذہب والوں سے اس کا میل جول تھا اور مرہبہ مذہب کی طرف مائل تھا، اور اس نے اپنے باپ کے بعد امامت کا دعویٰ کیا اور یہ دلیل بنائی کہ وہ باقی بھائیوں میں سب سے بڑا ہے۔ پس اصحاب امام جعفر صادق میں سے ایک گروہ نے اس کی پیروی کی۔ پھر جب ان پر عبداللہ کے دعوے کی کمزوری اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معاملے کی مضبوطی اور دلیل حق و براہین امامت واضح ہوئے تو اکثر امام موسیٰ کاظم کی امامت کے قائل ہو کر پلٹ آئے، اور ان میں سے بہت ہی تھوڑے سے لوگ اس معاملے پر قائم رہے، عبداللہ بن جعفر کی امامت کے پیرو رہے، اور یہ وہی گروہ کے جن کا لقب فتحیہ تھا، اور یہ لقب اس لیے کہ ان کے ساتھ چمٹ گیا کیونکہ وہ عبداللہ کی امامت کے قائل تھے، اور عبداللہ افتح جس کے پاؤں چوڑے ہوں تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو عبداللہ کی امامت کی دعوت دی اس کو عبداللہ بن افتح کہتے تھے۔ اسحاق بن جعفر، اسحاق بن جعفر صاحب فضل، دانشمند، پرہیزگار اور صاحب اجتہاد تھے۔ لوگوں نے آپ سے حدیث و واقعات کی روایت کی ہیں۔ ابن قاسب جب ان سے حدیث بیان کرتا تو کہتا ہے کہ مجھ سے بیان کے سقہ رضی اسحاق بن جعفر نے، اور اسحاق اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر کی امامت کے قائل تھے،
اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے اپنے بھائی موسیٰ کی امامت پر نص کی روایت کی ہے۔ محمد بن جعفر سخی و شجاع تھے اور وہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور وہ زیدیہ کی رائے رکھتے تھے کہ تلوار سے خروج کیا جائے، اور ان کی بیوی خدیجہ بنت عبد الحسین بن حسین سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ محمد کوئی لباس پہن کر کبھی کسی دن باہر نہیں جاتے تھے مگر یہ کہ واپس آ کر وہ لباس کسی کو پہنا دیتے، اور ہر دن مہمانوں کے لیے ایک مینڈھا ذبح کرتے، اور انہوں نے مامون کے خلاف سن 199 ہجری میں مکہ میں خروج کیا۔ زیدیہ جارویدیہ نے محمد بن جعفر کا ساتھ دیا، ان کے مقابلے میں عیسیٰ جلوی نکلا، اور جس نے ان کی جمعیت کو منتشر کر کے آپ کو گرفتار کر کے مامون کے پاس بھیج دیا۔ جب آپ مامون کے پاس پہنچے تو اس نے آپ کا احترام کرتے ہوئے قریب جگہ دی اور صلہ رحمی کے طور پر بہترین سلوک کیا۔ آپ مامون کے ساتھ خراسان میں مقیم رہے اور اس کے پاس جانے کے لیے اسی کی سواری استعمال کرتے، اور مامون آپ کی وہ باتیں بھی برداشت کرتا جو بادشاہ اپنی رعایا سے برداشت نہیں کرتے۔ ایک روایت ہے کہ مامون ناپسند کرتا تھا اسی بات کو آپ محمد بن جعفر مامون کے پاس اپنے ان چاہنے والوں کے ساتھ سوار ہو کر آئیں جنہوں نے سن 200 ہجری میں مامون کے خلاف خروج کیا تھا، اور اس نے مامون نے انہیں امان دی تھی، لہٰذا مامون کی طرف سے ان لوگوں کے پاس ایک خط گیا کہ تم عبداللہ بن حسین کے ساتھ آیا کرو نہ کہ محمد بن جعفر کے ساتھ، تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ تو پھر پروانہ آیا کہ جس کے ساتھ چاہو سوار ہو کر آؤ، تو وہ محمد بن جعفر کے ساتھ ہی سوار ہو کر مامون کی طرف جاتے اور انہی کے ساتھ واپس آ جاتے تھے۔ اور موسیٰ بن سلمہ سے ذکر ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد بن جعفر کے پاس خبر پہنچی جس میں کہا گیا کہ ذوالریاستین مامون کا وزیر کے غلاموں نے آپ کے غلاموں کو ان لکڑیوں کی وجہ سے مارا پیٹا گیا ہے جو انہوں نے خرید کی تھی۔ تو محمد 2 یمنی چادر پہنے نکلے اور ان کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا، اور وہ یہ رجس پڑھ رہے تھے، ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے ذوالرستین کے غلاموں کو مارا پیٹا اور ان سے وہ جلانے والی لکڑیاں چھین لیں۔ جب یہ خبر مامون تک پہنچی تو اس نے کسی کو ذوالریاستین کے پاس کسی کو بھیجا اور اس سے کہا کہ محمد بن جعفر کے پاس جا کر ان سے معذرت کرو اور اپنے غلاموں میں ان کو منصف و فیصلہ کرنے والا قرار دو۔ راوی کہتا ہے کہ پس ذوالریاستین محمد بن جعفر کی طرف نکلا۔ موسیٰ بن سلمہ کہتا ہے کہ میں محمد بن جعفر کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس کوئی آیا اور ان سے کہا کہ ذوالریاستین آپ کے ہاں آ رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ نہ بیٹھے مگر زمین پر، اور انہوں نے اور اس کے ساتھیوں نے جو فرش اس کمرے میں تھے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیے، اور کمرے میں کوئی چیز باقی نہ رہی سوائے اس گدیلے کے جس پر محمد بن جعفر بیٹھے ہوئے تھے۔ پس جب وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے گدیلے پر اس کے ساتھ جگہ کشادہ کی تو اس نے اس پر بیٹھنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ گیا اور ان سے معذرت کی اور اپنے غلاموں کے معاملے میں انہیں فیصلہ دینے کا مجاز قرار دیا۔ اور محمد بن جعفر کی وفات خراسان میں مامون کے پاس ہوئی، پس وہ ان کے جنازے پر حاضر ہونے کے لیے سوار ہو کر اس وقت پہنچا جبکہ وہ جنازہ اٹھا کر نکل چکے تھے۔ تو جب مامون نے تابوت دیکھا تو سواری سے اتر کر پیدل ہو گیا اور یہاں تک کہ تابوت کے دونوں ستونوں کے درمیان داخل ہوا اور سارے راستے کندھا دیے رہا یہاں تک کہ تابوت رکھا گیا۔ پس مامون آگے بڑھا اور نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس کو اٹھایا یہاں تک کہ قبر تک لے آیا، پھر خود قبر میں داخل ہوا اور اس میں رہا یہاں تک کہ قبر بن گئی، پھر وہاں سے نکل کر قبر پر کھڑا رہا یہاں تک کہ انہیں دفن کر دیا گیا۔ تو مامون کو عبید اللہ بن حسین نے دعا دیتے ہوئے کہا، اے مومنین کے امیر، آج بہت تھکے ہوئے ہو، اب سوار ہو جاؤ۔ تو مامون نے کہا کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو 200 سال سے کٹ چکا تھا۔ اور اسماعیل بن محمد بن جعفر سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ جب مامون قبر پر کھڑا تھا تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے جو میرے پہلو میں کھڑا تھا کہا کہ کیوں نہ ہم بابا کے قرض کے بارے میں اسے بات کریں، پھر اس سے زیادہ قریب ہم اسے نہیں پائیں گے۔ پس ہم نے مامون سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ کہنے لگا کہ ابو جعفر کے ذمے کتنا قرض ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ 25,000 دینار۔ تو وہ کہنے لگا کہ خدا نے اس کے قرض کو ادا کر دیا ہے۔ انہوں نے کسی کو
دمی بنایا ہے۔ ہم نے کہا کہ اپنے بیٹے کو جسے یحییٰ کہتے ہیں جو مدینے میں، مامون نے کہا کہ اپنے بیٹے کو جسے یحییٰ کہتے ہیں جو مدینے میں، وہ تو مصر میں ہے، اور ہمیں بھی پتہ تھا کہ وہ مصر میں ہے، لیکن ہم نے پسند نہ کیا کہ اسے بتائیں کہ وہ مدینے سے چلا گیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے ناراض ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہم اس کے مدینے سے نکلنے کو پسند نہیں کرتے۔ علی بن جعفر اور عباس بن جعفر۔ علی بن جعفر حدیث کے بہت بڑے راوی اور درست طریقے کے پیرو، سخت پرہیزگار، بہت فضل و کرم کے مالک، اور اپنے بھائی موسیٰ کاظم کے شہدائی تھے، اور ان سے بہت سے اخبار کی روایت بھی کی ہیں۔ عباس بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ صاحب فضل و کمال تھے۔ جناب موسیٰ بن جعفر حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق کی اولاد میں سے زیادہ جلیل القدر، زیادہ عظمت کے مالک، اور لوگوں میں زیادہ دور تک ان کے حسن سیرت کی دھوم تھی، اور ان کے زمانے میں ان سے زیادہ سخی، کریم النفس اور اچھے میل جول والا نہیں دیکھا گیا، اور اہل خانہ سے زیادہ عابد و پرہیزگار، جلیل و رفیع اور فقیہ اور دین فہیم تھے، اور جمہور شیعہ کا آپ کی امامت کے اعتقاد، آپ کے حق کی تعظیم اور آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کرنے پر اجماع و اتفاق تھا، اور انہوں نے آپ کی امامت پر آپ کے پدر بزرگوار سے بہت سی نفوس اور ان کی خلافت کے بارے میں ارشادات کی روایت کی ہے، اور انہوں نے معالم و احکام دین انہی سے حاصل کیے ہیں، اور آپ سے ایسی آیات و معجزات کی روایت ہے کہ جن سے ان کی حجت اور ان کی امامت کے عقیدے کی درستگی کا یقین ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حالات زندگی۔ حضرت ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد میں سے ان کے قائم مقام امام کا ذکر، تاریخ ولادت، امامت کے دلائل، سن مبارک، مدت خلافت، وقت وفات، سبب قبر، اولاد، حالات زندگی۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کرائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند عبدالصالح حضرت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر امام تھے، کیونکہ آپ میں امامت والی تمام صفات، فضل و کمال ان کے والد کی نص اور رہنمائی و اشارے موجود تھے۔ آپ کی ولادت سن 128 ہجری میں مکہ و مدینہ کے درمیان مقام ابوا پر ہوئی، اور آپ کی وفات 6 رجب سن 183 ہجری بغداد میں سندی بن شاہق کے قید خانے میں ہوئی۔ آپ کی عمر 55 سال تھی۔ آپ کی والدہ ام ولد حمیدہ خاتون بربریہ تھیں۔ آپ کی اور اپنے والد گرامی کے بعد مدت خلافت 35 سال تھی۔ کنیت ابو ابراہیم، ابو الحسن اور ابو علی تھی۔ عبدالصالح اور کاظم کے القاب سے مشہور و معروف تھے۔ آپ کی امامت پر دلائل و نصوص۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بڑے صحابہ، آپ کے خاص رازدان لوگوں اور قابل وثوق فقہا صالحین رحمۃ اللہ علیہم میں جنہوں نے آپ سے اپنے بیٹے اور ابو الحسن موسیٰ کاظم کی امامت پر نص قائم کی ہے، وہ مفصل بن عمر جعفری، معاذ بن کثیر، عبد الرحمن بن حجاج، فیض بن مختار، یعقوب سراج، سلمان بن خالد، صفوان جمال وغیرہ ہیں، جن کے ذکر سے کتاب میں طول ہوگا، اور اس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 2 بھائیوں فرزندان امام جعفر صادق علیہ السلام جناب اسحاق اور علی نے روایت کیا ہے، جن دونوں کے صاحب فضیلت اور پرہیزگار ہونے میں کسی 2 نے اختلاف نہیں کیا۔ نمبر 1، موسیٰ ثقیل نے مفضل بن عمر جعفری سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حضرت ابو عبداللہ جعفر صادق کے پاس تھا کہ ابو ابراہیم موسیٰ کاظم داخل ہوئے، جبکہ ابھی وہ نوخیز تو مجھ سے ابو عبداللہ نے فرمایا، ان کے امر امامت کو اپنے ان دوستوں میں جو قابل وثوق ہیں اظہار و پرچار کرو۔ نمبر 2، شبیت یا سبیت نے معاذ بن کثیر سے ابو عبداللہ سے روایت کی ہے، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ اس خدا سے جس نے آپ کو آپ کے پدر بزرگوار سے یہ قدر و منزلت دی ہے، سوال کرو کہ وہ آپ کو بھی آپ کی وفات سے پہلے آپ کی اولاد میں سے کسی میں اس جیسی منزلت عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے ایسا کر دیا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، وہ کون ہے؟ تو آپ نے عبدالصالح کی طرف اشارہ کیا، اور وہ سوئے ہوئے تھے،
اور فرمایا یہ سویا ہوا ہے اور جناب اس وقت نوخیز تھے۔ نمبر 3، ابو علی ارجائی نے عبد الرحمن بن حجاج سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میں جعفر بن محمد علیہ السلام کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا تو آپ اپنے گھر کے اس کمرے میں تھے جس میں آپ کے لیے نماز و عبادت کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ آپ دعا مانگ رہے تھے اور آپ کی دائیں طرف موسیٰ بن جعفر تھے جو آپ کی دعا پر آمین کہتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا خدا مجھے آپ کا فدیہ قرار دے، آپ جانتے تھے کہ میری تمام توجہ کا مرکز آپ ہیں اور میں آپ کا خدمت گار ہوں، آپ کے بعد ولی امر امامت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن، موسیٰ کاظم نے ذرا پہنی ہے تو وہ اسے پوری آئی ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی حاجب اور ضرورت نہیں۔ نمبر 4، عبدالعالی نے فیض بن مختار سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ کی خدمت میں عرض کیا میرا ہاتھ جہنم کی آگ سے پکڑی ہے، آپ کے بعد ہمارا کون امام ہے؟ راوی کہتا ہے کہ اچانک حضرت ابو ابراہیم موسیٰ کاظم علیہ السلام داخل ہوئے اور وہ اس وقت نوخیز لڑکے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے صاحب ہیں، پس ان کا دامن تھام لو۔ نمبر 5، ابن ابی نجران نے منصور بن حازم سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، نفوس پر صبح و شام خدا کی طرف سے موت کے پیغام آتے رہتے ہیں، جب حال و معاملہ یوں ہے تو پھر کون امام و رہنما ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جب ایسا ہو تو یہ تمہارا صاحب ہے۔ اور آپ نے ابو الحسن موسیٰ کاظم کے دائیں کندھے پر ہاتھ مارا، اور جہاں تک میں جانتا ہوں ان کی عمر اس وقت 5 سال تھی اور وہ اس وقت عبداللہ بن جعفر بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نمبر 6، ابن ابو نجران نے عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، جس نے ابو عبداللہ سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کچھ ہو جائے اور خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے تو پھر میں کس کی اقتدا کروں؟ راوی کہتا ہے پس حضرت نے اپنے بیٹے موسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ اگر حضرت موسیٰ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر کس کی اقتدا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ان کے بیٹے کی۔ میں نے عرض کیا اور اگر ان کے بیٹے کو کچھ ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا ان کے بیٹے کی۔ تو آپ نے فرمایا ان کے بیٹے کی۔ میں نے کہا کہ اگر ان کو کوئی حادثہ پیش آئے اور وہ بڑا بھائی اور چھوٹا بیٹا چھوڑ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا ان کے بیٹے کی اقتدا کرو، پھر اسی طرح ہمیشہ ہوگا۔ نمبر 7، فضل نے طاہر بن محمد سے، جس نے ابو عبداللہ سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو ملامت اور واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور اسے کہتے تھے کہ تجھے کون سی چیز اس سے رکاوٹ اور مانی کہ اپنے بھائی جیسے بنو، پس خدا کی قسم میں اس کے چہرے میں نور دیکھتا ہوں۔ تو عبداللہ نے کہا کہ یہ کیسے؟ کیا اس کا اور میرا باپ ایک نہیں ہے؟ کیا اس کی اور میری اصل ایک نہیں؟ تو ابو عبداللہ نے فرمایا کہ وہ میرا نفس و جان ہے اور تو میرا بیٹا ہے۔ نمبر 8، محمد بن سنان نے یعقوب سراج سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ پس میں حضرت ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ حضرت ابو الحسن موسیٰ کے سرانے کھڑے تھے اور وہ گہوارے میں تھے اور آپ طویل وقت تک ان سے راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے، تو میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ حضرت فارغ ہوئے اور میں اٹھ کر آپ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مولا کے قریب جاؤ اور ان پر سلام کرو۔ پس میں نے قریب جا کر سلام کیا تو آپ نے فصیح زبان میں مجھے سلام کا جواب دیا، پھر مجھ سے فرمایا کہ جا کر اپنی بیٹی کا وہ نام بدل دو جو تم نے کل رکھا ہے، کیونکہ خدا اس نام کو مبغوض رکھتا ہے۔ اور میرے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا میں نے حمیرہ نام رکھا تھا، تو عبداللہ نے فرمایا کہ ان کے حکم کو بجا لاؤ، ہدایت پاؤ گے، پس میں نے اس کا نام بدل دیا۔ نمبر 9، ابن مسکان نے سلمان بن خالد سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ ایک روز حضرت ابو عبداللہ نے ابو الحسن کو بلایا اور ہم آپ کے پاس تھے اور فرمایا کہ تم پر میرے بعد ان کی اطاعت لازم ہے، پس خدا کی قسم میرے بعد یہی تمہارے آقا و صاحب ہیں۔ نمبر 10، وشا نے علی بن حسین سے اور انہوں نے صفوان جمال سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ سے امر امامت کے صاحب و مالک کے متعلق سوال کیے تو آپ نے فرمایا کہ اس امر امامت کا مالک یعنی امام لہو و لعب نہیں کرتا،
اسی وقت ابو الحسن تشریف لائے اور وہ ابھی بچے تھے اور ان کے ساتھ ایک مکی بکری کا بچہ تھا، اور وہ اس بچے سے کہتے تھے کہ اپنے پروردگار کے لیے سجدہ کرو۔ پس ابو عبداللہ نے انہیں پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا میرے ماں باپ قربان جائیں، اے وہ جو لہو لعاب نہیں کرتا۔ نمبر 11، یعقوب بن جعفر جعفری نے روایت کی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے اسحاق بن جعفر صادق نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے باپ کے پاس تھا کہ آپ سے علی بن عمر بن علی نے سوال کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کے بعد ہم لوگ کس کی پناہ میں جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں زرد کپڑوں اور دو زلفوں والے کی طرف، اور ابھی بھی وہ اس دروازے سے تم پر ظاہر ہوگا۔ پس تھوڑی دیر ہم رکے کہ ہم پر دو ہتھیلیاں ظاہر ہوئیں جنہوں نے دروازے کے دونوں پارٹ پکڑ رکھے تھے، یہاں تک کہ وہ کھل گئے، اور حضرت ابو ابراہیم موسیٰ کاظم ہم پر ظاہر ہوئے۔ وہ اس وقت بچے تھے اور انہوں نے دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ نمبر 12، محمد بن ولید نے روایت کی کہ میں نے علی بن جعفر صادق بن محمد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے والد جعفر بن محمد کو اپنے خواص اور اصحاب کی ایک جماعت سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے بیٹے موسیٰ کے بارے میں اچھی وصیت کرو، کیونکہ وہ میری اولاد میں سے افضل ہے، اور انہی کو میں اپنے بعد خلیفہ بناؤں گا، اور وہی میرے قائم مقام اور میرے بعد ساری مخلوق پر خدا کی حجت ہیں۔ جناب علی بن جعفر اپنے بھائی حضرت موسیٰ کاظم سے شدت سے تعلق و تمسک رکھتے ان کا دامن تھامے اپنی توجہ کا مرکز بنائے ان سے معلوم و احکام دین حاصل کرتے تھے۔ آپ علی بن جعفر نے حضرت سے مشہور مسائل اور ان کے جوابات سن کر آگے روایت کی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان و توصیف کی، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات و اخبار ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ ابو الحسن موسیٰ کاظم علیہ السلام کچھ دلائل اور آپ کی آیات و علامات اور معجزات کا ذکر۔ نمبر 1، مجھے خبر دی ہے ابو القاسم جعفر بن محمد قولیہ نے محمد بن یعقوب قلینی سے، جس نے محمد بن یحییٰ سے، اس نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اس نے ابو یحییٰ واسطی سے، اس نے ہشام بن سالم سے، وہ کہتا ہے کہ ہم ابو عبداللہ امام جعفر صادق کی خدمت امام جعفر صادق کی وفات کے بعد مدینے میں تھے، اور صاحب طاق محمد بن نعمان اور دوسرے لوگ عبداللہ بن جعفر کے پاس اکٹھے ہوئے کہ وہ اپنے باپ کے بعد صاحب امر ہیں۔ پس ہم بھی اس کے پاس گئے، جبکہ دوسرے لوگ اس کے پاس موجود تھے، تو ہم نے اس سے پوچھا زکوٰۃ کے متعلق کہ کتنے میں واجب ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 200 درہم میں سے 5 درہم۔ تو ہم نے کہا کہ پھر 100 میں کتنی ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ 2.5 درہم۔ تو ہم نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تو مربحہ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم یہ تو مرحبا بھی نہیں کہتے۔ وہ کہنے لگا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ مرحبا کیا کہتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ہم وہاں سے گمراہی کی حالت میں نکلے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کدھر جائیں، تو ہم یعنی میں اور ابو جعفر مدینے کے ایک کوچے میں روتے ہوئے بیٹھ گئے، یہ نہیں جانتے کہ کس طرف جائیں اور کس کا قصد وہ ارادہ کریں۔ ہم کہتے تھے کہ مرحبا کی طرف، قدریہ کی طرف، معتزلہ کی طرف یا زیدیہ کی طرف جائیں۔ پس ہم اس حالت میں تھے کہ میں نے ایک بوڑھے مرد کو دیکھا کہ جسے میں نہیں پہچانتا تھا، جو مجھے ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کر رہا تھا، تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ ابو جعفر منصور کا جاسوس نہ ہو، اور یہ اس لیے کہ اس کے جاسوس مدینے میں موجود تھے کہ حضرت جعفر علیہ السلام کے بعد جس پر لوگوں کا اتفاق ہو جائے اس کو گرفتار کر کے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو مجھے ڈر لگا کہ انہی میں سے نہ ہو، اور میں نے احول سے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ مجھے اپنے اور تمہارے درمیان خطرہ ہے، اور وہ اس وقت مجھے بلا رہا ہے نہ کہ تجھے، پس تم مجھ سے دور چلے جاؤ اور ہلاکت میں نہ پڑو، اور اپنے آپ کے ساتھ معین و مددگار نہ بنو۔ پس وہ مجھ سے کافی دور ہو گیا اور میں اس بوڑھے کے پیچھے چل پڑا، اور یہ گمان مجھے اس لیے ہو گیا کہ میں اسے چھٹکارا پانے کی قدرت نہیں رکھتا، اور میں اس کے پیچھے چلتا رہا، اور میں مرنے کا عزم کر چکا تھا۔
یہاں تک کہ وہ مجھے ابوالحسن موسیٰ کے دروازے پر لے آیا اور مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ اچانک اس دروازے پر لے آیا اور مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ اچانک اس دروازے پر ایک خادم تھا جس نے مجھے کہا خدا تم پر رحم کرے، اندر آ جاؤ۔ میں اندر گیا تو سامنے ابوالحسن موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور انہوں نے بغیر کسی تمہید کے فرمایا، میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کے پدر گرامی دنیا سے چلے گئے؟ فرمایا ہاں۔ راوی نے کہا فوت ہو گئے؟ فرمایا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ اب ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا اگر خدا نے تمہاری ہدایت چاہی تو تجھے ہدایت کر دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، آپ کا بھائی عبداللہ گمان کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے بعد وہ امام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ چاہتا ہے کہ خدا کی عبادت نہ ہو سکے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں تو حضرت کے بعد ہمارے لیے کون ہے؟ فرمایا اگر خدا نے تیری ہدایت چاہی تو وہ تیری ہدایت کر دے گا۔ میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں تو آپ ہیں وہ؟ فرمایا میں نے ابھی یہ تو نہیں کہا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے صحیح طریقے سے سوال نہیں کیا۔ پھر میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں، آپ پر کوئی امام ہے؟ فرمایا نہیں۔ راوی کہتا ہے پس آپ کی عظمت و ہیبت سے کوئی ایسی چیز مجھ میں داخل ہو گئی کہ جس سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں، آپ سے اسی طرح سوال کروں جس طرح آپ کے پدر بزرگوار سے سوال کیا کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ سوال کرو گے تو تمہیں بتایا دیا جائے گا، لیکن اس راز کو فاش نہ کرو، اور اگر اسے افشا کیا تو اور لوگوں کے سامنے اسے ظاہر کیا تو پھر قتل و ذبح ہونا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے سوالات کیے تو آپ ایسا سمندر تھے جو کہ پانی نکالنے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کے بابا کے شیعہ تو گمراہ ہو رہے ہیں، تو میں انہیں اس امر و امامت کی خبر دوں اور انہیں آپ کی طرف بلاؤں، لیکن آپ نے تو مجھ سے چھپانے کا عہد لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس میں ان میں سے رشد و ہدایت محسوس کرو اس کو القا کرو اور بتاؤ، لیکن اس سے پوشیدہ رکھنے کا عہد لو، کیونکہ اگر یہ راز فاش ہو گیا تو وہی ذبح ہونا ہے اور آپ نے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ سے نکلا اور ابو جعفر اہول سے ملاقات کی، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا ہدایت تھی اور اس سے سارا واقعہ سنایا۔ راوی کہتا ہے کہ پھر ہم نے زرارہ اور ابو بصیر سے ملاقات کی اور ان سے سارا واقعہ سنایا، اور دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی گفتگو سنی اور آپ سے سوالات کیے اور انہیں آپ کی امامت کا قطعی اور یقین پیدا ہو گیا۔ پھر آپ نے گروہ در گروہ لوگوں سے ملاقات کی، تو جو بھی آپ کی خدمت میں جاتا اسے یقین پیدا سوائے عمار سباتی کے ٹولے کے، باقی رہا عبداللہ بن جعفر، اس کے پاس تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جاتا تھا۔ نمبر 2، مجھے خبر دی ہے ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولیہ نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن ابراہیم سے، جس نے اپنے باپ سے، اور اس نے رافعی سے، وہ کہتا ہے کہ میرا ایک چچا زاد بھائی تھا جسے حسن بن عبداللہ کہتے تھے، اور وہ زاہد و پرہیزگار تھا اور اس کی دین میں جد و جہد کی وجہ سے بادشاہ اسے ڈرتا تھا، اور بعض اوقات وہ بادشاہ کو اس کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا، جس سے اسے غصہ تو آ جاتا تھا، لیکن بادشاہ اس کی صالحیت اور نیکی کی وجہ سے اسے برداشت کر لیتا۔ پس اس کا یہی حال رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ مسجد میں گیا جس میں ابو الحسن بھی موجود تھے۔ آپ نے اسے اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے اسے فرمایا کہ اے ابو علی، مجھے تیری یہ حالت اس قدر محبوب ہے جس میں تو ہے، اور مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، لیکن تجھے معرفت نہیں ہے، پس معرفت کی تلاش کرو۔ تو اس نے آپ سے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں، اور یہ معرفت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ اور اسے سمجھو اور حدیث کو تلاش کرو۔ کہ وہ کہنے لگا کس سے؟ فرمایا اہل مدینہ کے فقہا سے، پھر اس حدیث کو میرے سامنے پیش کرو۔ راوی کہتا ہے کہ وہ گیا اور کچھ احادیث لکھ کر آپ کے پاس لایا، تو آپ نے وہ سب کٹوا دیں اور پھر اس سے فرمایا جاؤ اور معرفت حاصل کرو، اور وہ شخص اپنے دین کو اہمیت دیتا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ پس وہ مسلسل ابو الحسن کی تلاش میں رہتا، یہاں تک کہ آپ اپنی زمین کی طرف جا رہے تھے تو وہ راستے میں آپ کو ملا اور آپ سے کہنے لگا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، میں خدا کے سامنے آپ کے خلاف احتجاج کروں گا، پس مجھے رہنمائی کیجیے اس چیز کی طرف جس کی معرفت مجھ پر واجب ہے۔ راوی کہتا ہے پس آپ نے اس کو امیر المومنین کے امراء اور آپ کے حق اور جو کچھ آپ کے متعلق واجب ہے، اور امام حسن و حسین و علی بن الحسین محمد بن علی و جعفر بن
محمد کے امر امامت کی خبر دی اور پھر خاموش ہو گئے۔ تو وہ آپ سے کہنے لگا آپ پر قربان جاؤں، پس آج کون امام ہے؟ فرمایا اگر میں تجھے اس کی خبر دوں تو میری بات کو قبول کرے گا؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں۔ کہنے لگا کہ کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جسے میں دلیل قرار دوں؟ فرمایا اس درخت کے پاس جاؤ، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ایک درخت بیول کی طرف، اور اس سے جا کر کہو کہ تجھے موسیٰ بن جعفر کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ زمین کو چیرتا ہوا آن حضرت کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر آپ نے اس درخت کو واپس جانے کا اشارہ کیا تو وہ واپس چلا گیا۔ پس اس نے آپ کی امامت کا اقرار کیا، پھر اس نے خاموشی اور عبادت کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ اس کے بعد کسی نے اس کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔